السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ بخیر عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراۃ الراشدہ الجزء الثالث سبق نمبر 8 لے کر آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے فاکہۃ الہند، ہندوستان کا میوہ۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بغا یبغی بغین و بغیتن کے معنی ہوتے ہیں چاہنا۔ واحد مذکر حاضر کے صیغہ ہے، تو چاہتا ہے۔ تابعیتی و تیبن کے معنی ہوتے ہیں اچھا ہونا، اطیب، یہ اس میں تفضیل کی صیغہ ہے۔ اور لذت اس کی جو لذت، مزہ، ذائقہ۔ یہ صاحی دراصل یہ ہے یا صاحبو، تو مجھے چاہیں گے یا صاحبو، اس کو مرخم کر دیا گیا ہے۔ مرخم کا مطلب منادے کے آخر سے ایک یا دو حروف کو ہٹا دینا۔ یہاں ایک حرف کو ہٹا دیا گیا ہے، یا صاحبو ہے تو با کو ہٹا دیا گیا تو کیا ہوا یا صاحی، اور حرف ندا کو بھی حذف کر دیا گیا تو کیا ہوا صاحی۔ اے میرے دوست، اے دوست۔ نبو حیمو، نبا حتن کے معنی تو بہتر ہونا، اچھا ہونا، شریک ہونا، یہ بھی اس میں تفضیل کے صیغہ ہے، بہترین کے معنی میں ہے۔ ثمرۃ اس کی ثمرات، پھل۔ اطیب یہاں پہ جو منصوب ہے، تبقی کا مفعول بھی منصوب، لذت اطیبہ کا مضاف ہے، اس لیے کیا ہے مجرور ہے۔ انبا باہر زر کی وجہ سے مجرور، ثمرات انبا کا مضاف الیہ ہے، اس لیے مجرور ہے۔ ترجمہ دیکھیے، ان کنت تبغی اطیب اللذات، اگر آپ بہترین مزہ لینا چاہتے ہیں، بہترین ذائقہ کے طالب ہیں، فعلیک یا صاحب انبہ ثمرات، تو اے میرے دوست آپ پہ لازم ہے سب سے بہترین پھل کا انتخاب کیجیے، اس کو لازم پکڑیے۔ فی حسن مرآ فی نباہ سیرتین، جو دیکھنے میں کیا ہو بہتر ہو، اچھی شکل کا ہو، اچھی شکل میں ہو۔ فی نباہ سیرت، اس کی سیرت اچھی سیرت میں ہو۔ فی لطف ذات، اور ذات میں ملائم ہو۔ فی سمو صفات، اور صفات میں کیا ہو بلند ہو۔ تو بہترین شکل، اچھی سیرت، اچھی ذات اور اچھی صفات میں ہو، ایسے آم کو، ایسے پھل کا آپ انتخاب کیجیے۔ ما احسن یہاں پہ کتاب کے اندر ہے یا حسن دیا ہوا ہے، لیکن اس سے بہتر یہی ہے، میری یہ رائے ہے، آپ اس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ما احسن حمرتہ، افعال تعجب معنی کے اعتبار سے، ما احسن حمرتہ خضرتہ صبرتہ علی الاشجار فی روضاتہم، حمرہ یحمر حمرہ لال ہونا، لالی، خضرہ یخضر خضرہ کے معنی ہوتا ہے ہرا ہونا، ہرا پن، اور صفرہ یصفر صفرہ کے معنی ہوتے ہیں پیلا ہونا، یعنی پیلا پن۔ شجر اشجار درخت، روضۃ اس کی جمع روضات چمن باغ۔ یہ حمرہ جو ہے، حمرت یہ افعال تعجب کا یہ مفعول بھی ہے، یاد رکھیں، اس لیے کیا ہے منصوب ہے۔ خضرتہ اس کا ارتھ حمرتہ پہ ہے، صفرتہ یہ دونوں لفظ ملے ہوئے ہیں لیکن اشعار میں تھوڑا الگ الگ کر دیا گیا ہے، اس کا بھی ارتھ حمرہ پہ اس لیے منصوب ہے۔ ترجمہ دیکھیں، اس کی لالی ہائے، اس کا لال پن، اس کا ہرا پن اور اس کا پیلا پن کتنا حسین ہے۔ الاشجار فی الروضات، جبکہ وہ چمن کے اندر درختوں پہ ہو، دیکھنے کا منظر لگتا ہے۔ آگے دیکھیں، علی کا یار کو الگ کے معنی ہوتا ہے لٹک جانا، چمٹ جانے کے معنی میں ہے۔ غصن اقسام اس کے معنی ہوتا ہے ٹہنی۔ مختوم، مختوم کے معنی ہوتا ہے مہر لگا ہوا ہو۔ راہن کے معنی ہوتا ہے شراب۔ مختوم و راہن کے معنی ہوتا ہے یہ سرب مہر شراب کو کہتے ہیں، ایسا شراب کا باٹل جس میں کہ سل لگا ہوا ہو۔ کفن اس کی جمع اکف ہتھیلی۔ سقات، یہ سقا یسکی سے اس میں فاعل ہوتا ہے ساکن، اس کی جمع سقات ہے، جیسے قضا یقضی، اس میں فاعل قاضن، اس کی جمع قضات، تو پلانے والا۔ سمان طرح کا مفعول بھی منصوب۔ یہ دراصل یہ خبر ہے، کأنہ اس سے پہلے موضوع مان لیجیے، تو یہ کیا خبریت کی بنا پہ کیا ہے، یہ مرفوع ہے اور یہ مضاف ہے، اور راہ کیا مضاف الیہ ہے۔ ترجمہ دیکھیے، ترى ثمارا ألقت في غصنها، تو تم ایسا پھل دیکھو گے جو اپنے ٹہنیوں میں کیا لٹکے ہوئے ہیں، تم اسے ایک ایسا پھل تم
اپنے تم ایک پھل کو دیکھو گے جو اپنی ٹہنیوں میں لٹکے ہوئے ہیں، تو گویا کہ وہ ساقی کے ہتھیلے میں شراب کا باٹل ہو جس پہ مہر لگا ہوا ہو، سیل پڑا ہوا ہو. لم يختلف كمثالها الاسمار في الالوان والازواج والحیات. لون اس کی جمع الوان رنگ، ذوق اس کی جمع اسباب ذائقہ، حیات اس کی جمع حیات شکل صورت. كمثالها یا تو کا امثالها یا کا مثلها ہونی چاہیے. خیر اختلاف کے معنی ہوتا ہے مختلف ہونا. یہ مضارع بلم ہے اور واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے. یہ برابر ما اختلف ہے، مختلف ہے کہ ہے. اپنے جیسے پھلوں میں، اپنے جیسے پھلوں کی طرح، کیا ترجمہ کریں گے؟ اپنے جیسے پھلوں کی طرح رنگوں میں، ذائقوں میں، شکل صورت میں مختلف نہیں ہے. حاضر یہ تو اس کی تعریف ہے. ولا تحسب صنفا واحدا. حسب یحسب حسبا کے معنی ہوتے ہیں گمان کرنا، اور صنف اس کی جمع اصناف اس کے معنی ہوتے ہیں قسمیں. جملۃ الاصناف اس کے معنی ہوتے ہیں جملہ کے معنی پورے، مختلفات کے معنی الگ الگ. صنفا واحدا صفت موصول تحسب کا مفعول به منصوب ہے. جملۃ الاصناف یہ مبتدا اس سے مرفوع ہے، مختلفات یہ خبر اس لیے مرفوع ہے. ترجمہ دیکھیے، حاضر ایک طرف تو یہ بات رہی، دوسری طرف کیا ہے؟ لا تحسبوا صنفا واحدا. آپ اسے ایک ہی قسم مصور کیجیے. بل جملۃ الاصناف مختلفات، بلکہ تمام قسمیں الگ الگ ہیں. جتنے قسمیں سب کے ذائقے الگ، رنگ الگ، مزے الگ الگ ہیں. فضل یفضل تفضیل کے معنی ہوتے ہیں ترجیح دینا، برتر کرنا، فضیلت دینا. شہا یشو شہون کے معنی ہوتے ہیں ذائقہ دار ہونا، اس سے اس میں تفضیل کی شکل ہے اشہا. مذوقات، ذاکہ یذوق سے مذوق کو اگر مذوقات پڑھیں گے تو یہ بھی معنی ہے جس کو چکھا جائے. مذوقات جس کو چکھا جائے، اور مشرومات جس کو سونگھا جائے، یعنی سونگھی جانے والی چیز اور چکھی جانے والی چیزوں میں سے بہترین مزیدار. سبحان یہ منصوب ہے مسبح کا مفعول به ہونے کی وجہ سے، برائے نوعیت کے لیے ہے. اشہا اللہ حفظر کا مجرور ہے، اور مذوقات یہ اشہا کا مضاف الیہ، مشرومات اس کا عطف مذوقات پہ ہے. ترجمہ دیکھیے، سبحان من پاک ہے وہ ذات. توجہ چاہیں گے، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے فضل سے، جو اپنے فضل سے جس نے اسے چکھنے والی چیز اور سونے والی چیزوں میں جو بہترین ہے اس پر کیا دیا؟ فضیلت دیا، اس پر فضل فرمایا. فاقہ یفوق و فوقن و فوقن میں برتر ہونا. ثمر اس کی جمع اسمار پھل. یہ کا الانسان اصل کل انسان ہے، انسان کی طرح شعر شاعری میں چلتا ہے، آپ بھی چلنے دیجیے نا. حیوان اس کی جمع حیوانات جانور. یہ جمعیہ جو ہے فاقہ کا مفعول بھی منصوب ہے. جامعیت میں نے ہماگیری کی معنی میں، اس میں ہر طرح کی چیزیں ہیں. بالجامعیت، جامعیت کی وجہ سے فاقت الاسمار، فاقت الاسمار یہ تمام پھلوں پہ کیا فائق ہے. کل انسان فاقہ جمیع حیوان، انسان کی طرح جو تمام حیوان پر کیا ہے؟ فائق ہے، برتر ہے. جلہ یہ چیز جو جلالہ کے معنی ہوتا ہے برتر ہونا، اعلیٰ ہونا. یہ ماضی واحد مذکر غائب پہ صیغہ ہے. قدیر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قدرت رکھنے والا. سنعون معنی ہوتے ہیں کاریگری. جمع یجمع، جمعن کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا، مضارع واحد مذکر غائب پہ صیغہ ہے. سائر کے معنی باقی، ثمرۃ اس کی جمع ثمرات پھل، باقی تمام پھل. جل القدیر، اللہ کی ذات بزرگ برتر ہے. من جو، یہ جس نے ایک پھل کے اندر اپنے کاریگری کے ذریعے سے باقی تمام پھلوں کو کیا کرتے؟ جمع کر دیا. سارے پھل ایک طرف، آم ایک طرف، یہ خدا کا فضل ہے. اذا تزلّ فی الغصون رأیت، تزلّ یتزلّ، تزلّ بے باب تفاعل سے ماضی واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے. اس زمانے ہوتے ظاہر ہونا. غصن اس کی جمع غصون ٹہنی. یہ دانی
دنا یدنو دنون کے معنی ہوتا ہے قریب ہونا، فاعل کے صیغہ دانین، حالت نصب میں کیا ہوتا ہے یہی دانین ہو جاتا ہے، اور یہ الف لام آ جائے الدانی۔ صفات صفت اس کی جمع صفات، موصوف اس کی جمع موصوفات، بعید میں دور۔ یہ دانیہ جو ہے یہ مفعول رائتا کا مفعول ثانی ہے، اور بعید بھی کیا ہے رائتا کا مفعول ثانی ہے۔ یہاں پہ دو صفتوں کے درمیان واو نے لایا، اس کا مطلب ہے کہ یہ دو صفت بیک وقت پائی جا رہی ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، وَإِذَا تَزَلَّ فِي الْغُصُونِ رَأَيْتَهُ، جب وہ ٹہنیوں پہ ظاہر ہو، آم لٹک رہا ہو، آپ کی آنکھیں دیکھ کر ترس رہی ہوں، تو رأیتہو تو آپ اسے دیکھیں گے، آپ اسے پائیں گے، کیا پائیں گے؟ دانیہ صفات، صفات میں تو بالکل قریب ہے۔ آم دیکھتے ہی زبان میں اس کی چاشنی آ جاتی ہے، جب پہلے آم کھائے تھے جو مزہ تھا اس کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، گویا کہ ہم آم کھا رہے ہیں، لیکن آم کہاں، وہ تو وہاں لٹک رہا ہے، دور ہے۔ بعید الموصوف، موصوف جس کی صفت بیان کی جائے یعنی آم، وہ تو دور ہے، صفت کے اعتبار سے قریب ہے لیکن ذات کے اعتبار سے کیا ہے، موصوف کے اعتبار سے کیا ہے، دور ہے۔ تو اذا تزل فی الغصن رأیتہ، جب وہ ٹہنیوں پہ ظاہر ہو تو آپ اسے صفات کا قریب اور موصوف کا کیا ہے دور پائیں گے، ذات کے اعتبار سے دور پائیں گے، ٹھیک ہے۔ درون کے معنی ہوتے ہیں خوبی، بہا یبو، بہا کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت ہو یا خوبصورت ہونا۔ وفا بنا، وفا یفی سے، وفا یہ بھی مصدر ہے، وفاداری۔ انفق ینفق، انفقات معنی ہوتے ہیں جدا ہونا۔ تنفق کو واحد منصب کے مضارع واحد منصب سے گئے، ابرات اس کی جمع ابرات آنسو۔ تو للہ در بہائہا، اس کی خوبصورتی، اس کے حسن، اس کی وفاداری کی خوبی اللہ ہی کے لیے ہے۔ جتنی اس کے اندر خوبی پائی جا رہی ہے یہ سب اللہ کا فضل ہے، کوئی دے نہیں سکتا۔ من غصنہا تنفق بالابرات، یہ آپس میں ٹہنیوں میں اور غصن میں آموں کے درمیان اتنی محبت ہے، جب آم ٹہن سے جدا ہوتا ہے تو آم کے سے کیا ہے دودھ یعنی آنسو نکل جاتا ہے۔ تو من غصنہا تنفق بالابرات، وہ اپنے ٹہن سے جدا ہوتا ہے آنسو کے ساتھ۔ للمرء فیہ منتہا حاجات، مرء انسان، اس کی جمع رجال آتی ہے، مرأۃ اس کی جمع نساء آتی ہے، غیر لفظ صحیح ہے۔ منتہا جس کی انتہا، جو انتہا تک پہنچ چکا ہو۔ اغنا یغنی، اغنا کے معنی ہوتے ہیں بے نیاز کر دینا، یہ واحد منص مضارع واحد منص ذات کا صیغہ ہے۔ قوت اس کی جمع اقوات، یہ خوراک کے معنی ہے۔ للمرء فیہ منتہا حاجاتہ، انسان کے لیے اس میں اس کی تمام ضرورتیں ہیں، انسان کی جسم کی بقا کے لیے جو وٹامن سے چاہیے وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تغنی ہے انمائن و اقواتن، وہ انسان کو پانی اور خوراک سے کیا کرتا ہے بے نیاز کر دیتا ہے۔ آم کھا لیجئے نا، نہ تو پانی پینے کی ضرورت نہ تو کھانے کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک۔ آئیے آگے، اذا دعاک اللہ الساہی فواتہ، دعایت دعوتاً پکارنا، آواز دینا، فوات فات یفوت کا مصدر، فوات میں ختم ہونا۔ تمتع یتمتع، تمتعاً منو لطف اندوز ہونا، امر کے صیغہ تمتع یتمتع، تمتع فا متمتع، تمتع یتمتع، الامر تمتع، اور امر سکینہ لگائیں تمتعنا، جیسے افعل افعلنا، تمتع تمتعنا، ضرور لطف اندوز ہو۔ قبل اس سے یہ مصغر ہے، قبیل تھوڑی دیر پہلے۔ اللہ جو دعا کا فاعل مرفوع ہے، فوات یہ دعا کا مفعول بھی اس میں منصوب ہے، قبل ظرفیت کی بنا پہ کیا ہے منصوب ہے۔ ترجمہ دیکھیں، یہاں کتاب کے اندر واو لکھا ہوا تھا، یہاں پہ واو نہیں ہوگا، اذا کے جواب پہ واو نہیں آتا، یاد رکھیے۔ وَإِذَا دَعَاكَ اللَّهُ السَّاهِ فَوَاتَهُ، اور اے میرے دوست جب تجھے اللہ تعالیٰ اس کے ختم ہونے کی کیا کرے کہ ختم ہو رہا ہے، اس کو آواز آپ کو ختم ہونے کی، اس کو تمہیں اطلاع دے، تمہیں پکارے کہ آم کا سیزن ختم ہو رہا ہے، ختم ہونے والا، تو کیا کیجئے تمتع بھی، اس سے لطف اندوز ہوئے، ضرور بھی ضرور لطف اندوز ہوئیے، قبیل فوات، فوت ہو جانے سے پہلے، سیزن ختم ہو جانے سے پہلے۔ انقضا ینقض انقضاء، انقضا ینقض انقضاء، انقضا ینقض انقضاء، یہ باب انفعال سے ہے، قضا کو باب انفعال میں انقضا ہو جائے گا۔ یہ ماضی واحد منصب کا قصے کا، یوم کی جمع ایام، دن برقن بجلی، لا یوز، اصل اس کا تعلق اس سے ہے لیکن شعر شاعری میں چلتا ہے، آپ بھی چلنے دیجیے نا۔ ازدا یوز، ازدا کے معنی ہوتا ہے فائدہ پہنچانا،
ازدا یزدی یہ مضارع واحد مذکر سے گا حینئذ اس وقت صبر حسرات افسوس کے علاوہ. ایام جو انقضت کا کیا ہے فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے. دیکھیے اذا انقضت ایامہ جب ان کے ایام ان کے دن ختم ہو جائیں کل بر کے بجلی کی طرح جب اس کے ایام بجلی کی طرح ختم ہو جائے گا لا یجدی کا تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. جو کام کرنا ہے پہلے کر لو سیزن میں کرو نا. آم کا سیزن ختم ہو جائے تو سوا افسوس کچھ نہیں ملتا. لا یجدی کا حینئذ اس وقت تمہیں کیا کرنا کوئی فائدہ تمہیں نہیں دے گا. سوال حسرات سوائے افسوس بس اس وقت ہاتھ ملتے رہیں گے. ہائے آم کا سیزن گیا آم نہیں کھا پایا. گربن کے معنی ہوتے ہیں تعجب لا کربا فی اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کثر یکسر قصور کے معنی ہوتے ہیں یا کثرت کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا ہونا مختصر ہونا. یہ مدہ کے معنی انتہا یعنی یہاں مدت کے معنی میں ہے یا مدت ان کی جمع مدہ لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتی ہیں. ساعت گھنٹہ اس کی جمع ساعت گھنٹے. مر یمر مرور کے معنی تو گزارنا. یہ مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. گرو جو منصوب ہے لا نفی جنس کا کیا ہے اس میں اس لیے کیا ہے منصوب ہے. مداحا یہ جو حالت رفیم ہے کیونکہ کثرت کا فاعل ہے لیکن اس مکسر ہونے کی وجہ سے اعراب مقدر. ایام یہ انا کا اسم ہونے کی وجہ سے کیا ہے منصوب ہے. چلیے کساعت جو منصوب ہے کاف حرف جر کی وجہ سے. لا غربا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. ہائے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. بے ان کا صورت مدا ہو کہ اس کی مدتیں تھوڑی ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. ان ایام السرور تمر کے ساتھ بے شک خوشی کے ایام خوشی کے دن تو گھنٹوں کی طرح گزر جاتے ہیں. دن گھنٹے میں تبدیل ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. یا صاحب اے میرے دوست ما هذا الجمود فقم بنا نخرج الى الانهار والدوحات. جمود یہ جمود میں جمع ہونا ٹھہرنا سستی کاہلی سارے معنی آئیں گے. کام یقوم قوم میں کھڑا ہونا اس سے امر حاضر کیسے کہ قوم اٹھ جائے کھڑے ہو جائے. یہ نہر اس کی جمع انہار نہریں. دوحت اس کی جمع دوحات درخت. جمود جو ہے یہاں پہ جو ہے یہ جمود جو ہے خبر ہونے کی وجہ سے کیا ہے یہ پہ مرفوع ہے. یہ نخرج جو ہے یہ قوم کا جو جواب ہے اس لیے کیا ہے یہ پہ مجزوم ہے یہ. چلیے یا صاحب ما هذا الجمود اے میرے دوست یہ کیسی جمود یہ کیسا جمود ہے. فقم بینا نخرج آؤ نکلے اٹھو نکلے الى الانہار والدوحات نہروں کی طرف درختوں کی طرف کیا کریں ہم نکلے. غیر کے معنی ہوتے بادل اس کی جمع غیوم. صفا کا یسب کو سبقن معنی ہوتے تالی بجانا. یہ مضارع واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے. اتفق یہ اچھا یہ چھوٹ گیا ہے. بکا یبکی بکان معنی ہوتے رونا. یہ تبکی مضارع واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے. سبقن کے معنی ہوتے ہیں عاشق اور حائم کے معنی ہوتے ہیں یہ ہام یہمو سے ہے. ہام یہمو سے ہے اس کے معنی ہوتے دیوانہ وار کیا کرنا گھومنا پھرنا. مبتسمات کے معنی ہوتے ہیں مسکرانے والیاں. فالغیم تبکی بادل رو رہا ہے یعنی بادل کیا ہے ہڑ ہڑ گڑ 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 کر رہا ہے یعنی کڑک ہے بادل کے اندر. مثل سب الحائم آوارہ عاشق کی طرح کبھی بادل ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. والبرق یسق اور بجلی چمک رہی ہے یعنی بجلی چمک رہی ہے. نحو المبتسمات مسکرانے والی کی طرح. یہ حالت یہ فضا ہے ماحول ہے. آؤ نکلے. اور حالت کیا ہے والبرق یسق کو باتفاق کی غصونیہ اور پتے اپنی ٹہنیوں سے مل کر کیا کر رہے ہیں تالی بجا رہے ہیں. جناب پتے اپنی ٹہنیوں سے مل کر کے تالی بجا رہے ہیں. والطیر یسجع باختلاف اللغات اور پرندے مختلف زبانوں میں کیا کر رہے ہیں گانا گا رہے ہیں. تو سجع یسجع سجن میں مقفع مسجع میں جو بات ہوتا ہے وہ ہے یا پرندے کے ساتھ پرندے کا گانا گانا. دیکھیے امبت یمبت ان بات کے معنی تو اگانا
سائر کے معنی ہوتے تمام باقی، حبت اس کی جمع حبات. الماء المبارک یہ جو ہے ترا کا کیا ہے فاعل ہے، مفعول بھی اس لیے منصوب ہے. سائر انبت کا مفعول بھی منصوب ہے. ازہار سائر کا مضاف الیہ مجرور، حبات اس کا عطف کیا ہے ازہار پہ، اس لیے یہ بھی کیا ہے مجرور ہے. اور کیا کہتے ہیں اور کیا. ما ترى الماء المبارک، پاکیزہ پانی، مبارک پانی کو نہیں دیکھ رہے ہو. کیف انبت سائر الازہار والحبات، کس طرح انہوں نے باقی پھولوں اور باقی دانوں کو کیا کیا، یا سارے دانوں، سارے پھولوں اور سارے دانوں کو اگایا. تو موسم ایسا ہے کیا کرنا ہے. فتح تنسک ساعت بخلاقی، تنسک من زہد و تقوی والا ہونا، متقی ہونا، زاہد بننا، یہ مصدر ہے باب تفاعل کا. ساعت میں گھنٹہ یا ساعت. قضا یکزی، قضا نے پورا کرنا، یہ نفزی ہے. جمع مذکر، جمع متکلم کا صیغہ ہے. فریضت اس کی جمع فرائض، وقت کی جمع کیا ہے اوقات. وعدہ یادہ کے معنی تو چھوڑنا، وعدہ یادہ چھوڑنا، امر کیا ہے دا چھوڑو. ساتھ ظرفیت کی پر کیا ہے منصوب ہے. التنسک دا کا کیا ہے مفعول بھی ہے، اس لیے کیا ہے منصوب. فرائض نقضے کا مفعول بھی اس لیے منصوب ہے. دا کو ملا کر پڑھیں گے تو دعید پڑھیں گے، دعید تنسک، دعید تنسک ساعت میں بے خلاتے. تھوڑا آوارگی کی وجہ سے کیا کیجیے، تھوڑی دیر کے لیے زہد و تقوی کو چھوڑ دو اور تھوڑا آوارہ ہم بھی پھر لیں. نقضی فرائض حاضر اوقات، تاکہ کیا کریں ہم ان اوقات کے فرائض کو ہم ادا کرتے ہوئے، یہ حال ہے، ادا کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے ہم تنسک کو، عبادت کو چھوڑ دیں. اصل میں یہ دا ہے، اس کا جواب ہے تو نغزیں ہونی چاہیے قاعدے کے حساب سے، لیکن شعر شاعری ہے، کچھ میں بول بھی نہیں سکتا ہوں. نلہو، لہا یلہو کہ لہون کو بولتے کھیلنا کودنا. اگر حال مانیں گے تو برابر ہے، حال مانیں گے تو برابر ہے. تراما یتراما نترامی، تراما یتراما ترامی باب تفاعل، اس کا مطلب پتھراؤ کرنا، پتھر بازی کرنا. یہ مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے. وجہ اس کی جمع وجوہ چہرے، کشر اس کی جمع قشور چھلکے، بدیت اس کی جمع بدائے، عجیب و غریب، حرکت اس کی جمع حرکات. سمار یہ نترامی کا مفعول بھی ہے منصوب. وجوہہا اس کا چہرہ، یہ قصور اس کے چھلکے، یہ جو منصوب ہے سماع کا کیا ہے بدلے بعض میں سے لے لیں گے، برابر، تب میرا صحیح ہوگا. ترجمہ دیکھیے. نلہو کھیلیں گے، وترمی ثمار اور پتھر اور پھلوں کو، یعنی اس کے چہرے، اس کے چھلکوں کو عجیب حرکات سے کیا کریں گے، پتھراؤ کریں گے. نفری شرور الدہر ان یومنا، فرا یفری فین کے معنی چیرنا، ہٹانا، دور کرنا، یہ مضارع متکلم کے صیغہ ہے. شر اس کی جمع شرور، اس کے معنی تو برائی. یومنا ہمارے دن. ترنم معنی تو ترنم اچھی طرح سے آواز نکالنا. احیا یوہی، احیا کے معنی ہوتے زندہ کرنا. عظم اس کی جمع عظام، ہڈیاں. رفات کے معنی تو پوشیدہ. سرور منصوب ہے، نفری کا مفعول بھی منصوب ہے. یومنا یہ یوم ما یہ ظرفیت کے پر منصوب ہے. عظام یوہی کا مفعول بھی کیا ہے، مفعول بھی اس لیے منصوب ہے. رفات عظام سے حال ہے، اس لیے اس کو کیا پڑھیں گے، یہ حال ہے. لیکن رفات جمع مؤنث کا اعراب لیا گیا، حالت نسب میں بھی کیا ہوتا ہے، زیر ہوتا ہے. نفری سرور الدہر ان یومنا، ہم زمانے کے مصائب کو، زمانے کی برائی کو اپنے سے آج کیا کریں گے، دور کریں گے. بے ترنم ایسے گانوں کے ذریعے سے، ایسے گانوں کے ذریعے سے جو ہڈیوں کو جو کہ بوسیدہ ہو چکی ہے اس کو زندہ کر دے. وَلَئِنْ يَلُمْكَ اللَّائِمُونَ فَقُلْ، لامہ یلوم ملامت، لومن منے تو ملامت کرنا. اس سے اس میں فاعل کے صیغہ لائم، لائم، لائمان، لائمون ملامت کرنے والے. قال یقول قولا، اس سے امر حاضر کے صیغہ ہے قل، قل قولا قولو کہو. استر یستر، استرار کے معنی ہوتے ہیں مجبور ہونا، استرار مجبوری، یہ ضرورت لے لیں گے ہمارے. اباہ یوبیہ، اباہ یہ باب افعال سے ہے.
मैंने मतलब जायज़ करार देना, मुज़र वाहिद मुज़कर गायब किससे क्या, महजूर, हज़र के मतलब तो रोकना, महजूर वो जिससे रोका जाए, यानी मना करदा चीज़ें, महजूर तो उसकी जगह महजूरात हैं, ममनू चीज़ें। ये यलूमु असल में था, लेकिन इन आने की वजह से क्या हो गया, आखिर को साकिन होने की वजह से वाव भी से क्या हो, गिर गया। जैसे इन यकुल, लम यकुल, इन यकुल बराबर है लाइन यलुम कल लाइमुन, अगर तुम्हें मलामत करने वाले मलामत करें, फकुल्लहुम तुमसे कह देना क्या, अलिस्तरारो तो भी युबीहुल महजूरात, मजबूरियाँ ममनुआत को जायज़ करार देती हैं। बराबर, ये रहा हमारा इसका तर्जुमा। बड़ा मज़े का है जनाब, आम खाइए, मज़े लीजिए, इस शेर को पेश नज़र रखिए। तो ये रहा हमारा आज की वीडियो। उम्मीद है कि पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।